اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورہ محمد، جو کہ 26ویں پارے میں ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں 4 رکوع، 38 آیتیں اور 558 کلمے ہیں۔ اس سورہ کی دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ محمد کہتے ہیں۔ نیز اس سورہ کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں کفار کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد کے احکام اور جہاد کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کافر دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں مٹا دی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مسلمانوں نے حق کی پیروی کی، اور کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ حق کو پہچاننے کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت میں نہریں، پاکیزہ رزق اور دائمی راحت تیار کی ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، ہر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس کو مانا، وہی ان کے رب کی طرف سے سچ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کا حال درست کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں جنت کی نہریں، پاکیزہ رزق اور دائمی نعمتوں کا ذکر آیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو اس سورت کو اپنائے گا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں اس کو کامیابی عطا کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ محمد کو پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا اور اسے جہاد کے ثواب سے نوازے گا۔ اس صورت میں منافقین اور کفار کے انجام کو واضح کیا گیا ہے۔ جو شخص اس سورہ کو دل سے پڑھے اور سمجھے وہ نفاق اور کفر سے محفوظ رہے گا اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور پیدا ہوگا۔ بعض روایت کے مطابق جو شخص سورہ محمد کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور قیامت کے دن اس کو روشن چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سورہ محمد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے دین پر چلنا کامیابی کی ضمانت ہے، جبکہ کفر اور نافرمانی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں انہیں جنت کی لازوال نعمتیں ملے گی، اور جو راہ حق سے ہٹتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اصل کامیابی آخرت کی زندگی میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔